تو جس وقت جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں، جیسے ہی کاندھے پہ لا دیتے ہیں، تو وہ مردہ کیا کہتا ہے؟ تو یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ مرنے کے بعد روحوں کا دو مقام ہوتے ہیں، ایک تو علیین ہوتا ہے، دوسرا سجین ہوتا ہے۔ تو اس کی روح تو چونکہ آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے، علیین میں سجین میں ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ جیسے کہ مردے کو قبر میں رکھ دیا جائے یا جلا دیا جائے، جلا کے راکھ کر دیا جائے، جس طرح سے اس کا تعلق چاہے روح کہیں بھی رہے لیکن اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ، اس کی باڈی کے ساتھ رہتا ہے۔ تو جب مردے کو، جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو پھر وہ مردہ اگر نیک ہوتا ہے تو وہ مردہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے جلد سے جلد میرے اصلی ٹھکانے پہ پہنچا دو۔ یعنی کہ وہ دنیا سے اتنا بیزار ہوتا ہے اور اس کے سامنے آخرت کی تمام وہ منزلیں جو وہ طے کر چکا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، جن منزلوں کو اس نے طے کیا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اپنا وہ اصلی ٹھکانہ جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں، مجھے جلد سے جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں پہنچا دو۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب چونکہ وہ نیک بندہ تھا تو نیک بندے کے لیے تو یہ قید خانہ تھی، بری بہت زیادہ اس کے لیے یہ جیل تھی، جیل خانہ تھی۔ تو اب وہ یہاں سے کسی صورت سے آزاد ہوا، نکلا، تو اب وہ اپنے اصل ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے، تو اسے خوشی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ رہا ہے۔ یہاں رونا ہوتا ہے، ادھر خوشی ہوتی ہے مومن بندے کے لیے۔ تو وہ یہ کہتا ہے لوگوں، مجھے جلد سے جلد میرے اصلی ٹھکانے قبر تک مجھے پہنچا دو، اور رونا دھونا بند کرو، عمل کی تیاری کرو، تاکہ تمہارا بھی یہی حشر ہو، تمہارا بھی اسی طرح سے ویلکم، استقبال کیا جائے جس طرح سے میرا کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جو برا بندہ ہوتا ہے، صد افسوس کہ وہ بڑی ہی اپنے برے حال کے ساتھ، اپنی بے بسی کے ساتھ اس بات کو کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے اپنے بچوں کو پالا پوسا پرورش کیا، اے میرے بچوں تم کہاں مجھے لے کے جا رہے ہو؟ میں نے گھر بنایا تھا، مکان سنبھالا تھا اور کاروبار چمکایا تھا، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں یہاں رہوں گا، لیکن تم مجھے میرے ہی کمائے ہوئے، میرے ہی بنائے ہوئے گھر سے نکال کر مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اے لوگوں، میں اندھیرے کمرے میں رہنا پسند نہیں کرتا تھا، تو تم آج مجھے اندھیری کوٹری قبر کے اندر کیسے ڈالنے آ گئے ہو؟ اے لوگوں، مجھے بڑی گھبراہٹ ہے، مجھے بڑی الجھن ہے، مجھے میرے گھر میں واپس کر دو، جہاں میں تھا مجھے وہیں لے کے چلو۔ وہ اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نہ ہی اس نیک بندے کی آواز انسان سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس برے بندے کی آواز انسانوں کے کانوں تک پہنچتی ہے، اور نہ ہی قبر میں جو حساب کتاب، جو معاملات سوال و جواب ہوتے ہیں اور چیخ و پکار مردوں کے اوپر جو گناہگار بندے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، اس کی جو سزا ہوتی ہے، اس سزا کی میں جو چیخ و پکار ہوتی ہے، اس چیخ و پکار کو بھی اس دنیا کے لوگ نہیں سن سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کو انسانوں جنات کے سوا تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بکری وغیرہ جانور چر رہے ہوتے ہیں اور قبرستانی علاقے میں اچانک ان کے چیخنے لگتے ہیں اور کان کھڑے ہو جاتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں، تو غالب گمان ہے کہ ان کو وہ قبر کا عذاب ان کو سنائی دیتا، اس وجہ سے وہ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دنیا والوں کو سنا دیتا تو پھر تو ظاہر سی بات ہے ہر شخص نماز و روزہ قرآن کرنے ہی لگتا، کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو، اس سے کہا جائے بیٹا تم دنیا میں آؤ گے، اتنا بڑا زمین آسمان چاند سورج ستارے، نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہاں کی باتیں کرتے ہو میاں، یہی زندگی ہے، یہی 3 جھلیوں کا ماں کا پیٹ جو ہے، یہی ایک زندگی ہے، یہی اندھیرا ہی سب کچھ ہے۔ اب اس سے کہا وہ دنیا میں آیا، واقعی دیکھا اتنا بڑا زمین آسمان چاند سورج ستارے، اب اس سے کہا جا رہا ہے بیٹا کچھ نہیں ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، لٹ جانے والا سرمایہ ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، اصل ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، وہ آخرت ہے، وہ قبر کی منزلیں ہیں، وہاں زیادہ دن رہنا ہے، وہ لائف ٹائم ہے، اصل لائف ٹائم جو کبھی زندگی ختم نہ ہونے والی آخرت کی زندگی، جدھر نظر اٹھاؤ گے 70,000 سال تک دیکھتے رہو گے، ایسی نہریں، ایسی حوریں۔ تو اب اس کے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جس طرح سے بندے کو ماں کے پیٹ میں یہ کہا جا رہا تھا کہ دنیا میں آؤ گے، اتنا بڑا زمین آسمان چاند سورج ستارے، نہیں مان رہا تھا، یقین نہیں ہو رہا تھا، اسی طرح سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں کی زندگی بڑی حسین خوبصورت، تو اب اس کے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس لیے ایمان، جو غیب پر ایمان لانے کا جو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے کچھ دیکھا نہیں،
کچھ بھی نہیں سنا، لیکن ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی پر ایمان لائے، ہمارے نبی نے، قرآن نے، دین نے جو ہم کو بات بتائی ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اسی کو غیب کی بات پر ایمان اسی کو کہتے ہیں، اور اسی پر جب ہم ایمان رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں مومنین میں شمار کرے گا۔ پھر ہم جب نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالی مقربین میں شمار کر کے ہمارا جو ٹھکانہ ہوگا انشاءاللہ وہ جنت ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو ٹھکانہ ہو وہ ہمارا جنت ہو، اور قبر کی تمام خطرناک گھاٹیوں سے ہم سب کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔